اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نمونے جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے زمین کے بارے میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، کس طرح پانی جو ہے وہ لاتا ہے، کس طرح اس میں سے نباتات اگاتا ہے، اسی نباتات کے اوپر تمہاری زندگیاں ہیں۔ آج ہم ایک اور دنیا کی سیر کریں گے۔ وآیاتن، اور ایک نشانی ہے، لہم، لیے ان کے، اللیل، رات، اور ان کے لیے ایک رات نشانی ہے۔ نسلخ، لفظ کیا ہے؟ سالخہ۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے کھال اتار دینا، ہم کھینچ لیتے ہیں۔ منہ، اس سے، کس سے؟ رات سے، النہار، دن کو۔ ہم دن سے، اب اس سے ایک بات کہ صرف رات تھی، اللہ نے سورج پیدا کر کے اس میں سے دن کو کھینچ لیا۔ پہلے ٹوٹل رات تھی، اندھیرا تھا، اسی میں سے دن کو جو ہے وہ اللہ نے کھینچ لیا۔ ویسے بھی جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جہاں پہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ہمیشہ پہلے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، پہلے ہمیشہ تذکرہ ہمیں جو ہے وہ رات کا ملتا ہے۔ جب بھی بات شروع ہوتی ہے رات دن کی، پہلے آپ کو رات نظر آئے گی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ پہلے صرف اندھیرا تھا، پہلے صرف رات تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے سورج پیدا کر کے اس میں سے دن کو جو ہے وہ کھینچ لیا۔ اور ایک نشانی ہے ان کے لیے سورج کی، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فَإِذَا هُمْ، پھر تب وہ مظلمون، ظلم سے اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ ظلم بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، پھر وہ اندھیرے میں جو ہے وہ پڑے رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ، اب یہ دیکھ لیجئے، اگر یہ دونوں نہ ہوتی، رات اور دن، صرف رات ہوتی، اس زندگی میں، اس کائنات میں کسی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ایک سردی کی وجہ سے، ایک لائٹ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی چیز پک سکتی، نہ کوئی راستہ نظر آتا، نہ کوئی معاش ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ تو جب صرف اندھیرا تھا تب اس دنیا پہ زندگی بھی نہیں تھی۔ جب اللہ نے کائنات تخلیق کی تو اس کائنات کو تخلیق کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر زندگی جو ہے وہ اس وجود میں جو ہے وہ آئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی رات کی ہے۔ یہ رات کس لیے بنائی ہے؟ تمہارے آرام کرنے کے لیے، کہ ایک مشینری اللہ نے بنائی ہے کہ اس مشینری میں کچھ وقت کے بعد پھر وہ اکتاہٹ، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ تھکاوٹ نہیں ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا نَوْمٌ، اس کو کچھ نہیں سکھا سکتا۔ وہ جس کی کشتی جو ہے نا وہ بڑی تگڑی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ، جو جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے۔ جس نے سارا دن کام کیا، جیسے کل ہم تزویج کا قانون پڑھ رہے تھے کہ ہر چیز کا مقابل یا ہر چیز کا مماثل ضرور ہے، کوئی چیز اکیلی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ تو رات اور نشانی ہے ان کے لیے رات کی، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور تب وہ پھر اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ والشمس، اور سورج، تجری، جاری رہتا ہے، وہ چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے پر، اپنے مقررہ وقت چیز پر۔ اب دیکھیے اس میں بھی کبھی ہم نے غور کیا، ہم کہتے ہیں سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے۔ آج سورج اگر یہاں سے نکل رہا ہے تو کل آپ نے گرمیوں میں یہاں سے بھی نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سورج کی 365 مشرق ہیں، جتنے دن ہیں ہر دن وہ اپنے اپنے، آج اگر یہاں سے نکل، یہ اگر ہے، یہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ہے وڈتھ ہے، ایک دن یہاں سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، اسی طرح اس کے غروب ہونے کی جو ہے وہ منزلیں ہیں، تو اپنے ٹھکانے پہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مغرب غروب ہوا، سورج غروب ہوا، تو پوچھا ابو ذر سے، ابو ذر پتہ ہے یہ کہاں گیا ہے؟ ان کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ کہ یہ جاتا ہے اور جا کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے دن نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت فرما دیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، بلکہ حکم دیں گے کہ لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ اب جہاں سے کہاں سے آیا ہے؟ مغرب سے آیا ہے۔ اس دن مغرب سے نکلے گا اور وہ روز محشر ہوگا، اس دن کسی کا ایمان لانا جو ہے کسی جو قبول نہیں ہوگا۔
اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ہمیں کہ ان کی جو گردش ہے، جو اپنے محور پہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ آربٹ میں گلیکسیز جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سیارے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، ان کی گردش کس کے پاس ہے؟ وہ جو کہے گا اس دن کہ اب لوٹ جا اپنے واپس جہاں سے تو آیا ہے، اس دن ساری گردشیں تھم جائیں گی، اس دن پھر جو ہے وہ ساری گلیکسیز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، روز محشر ہر چیز فنا ہونی ہے۔ تو یہ اپنے تئیں سارے نہیں چلے جا رہے کہ جناب گھومتے چلے جا رہے ہیں، گھومتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو آپس میں، اس سے کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں یہ، تو یہ کروڑوں آپس میں ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ کیوں سورج جو ہے وہ 365 دن اپنی منزل بدل بدل کے جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ اب دیکھ لیجئے کہ پھر یہ رات اور دن، یہ رات ٹوٹل ایک تھی 24 گھنٹے کی، اس میں سے دن کو نکالا کھینچ کے، اب اس کے بعد یہ 24 ہی گھنٹے ہیں، یہ کبھی 24 گھنٹے 1 سیکنڈ نہیں ہوا، یہ کبھی 23 گھنٹے جو ہے وہ 58 سیکنڈ نہیں ہوئے، یہ 24 کے 24 ہی رہنے۔ ہاں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کبھی کا دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی کی رات بڑی ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ وہی جو ہے وہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ یہی کہا گیا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کے اوپر، اپنے مقررہ راستوں کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ذالکہ، یہ ہے تقدیر، مقرر کیا ہوا، قدر کی، العزیز العلیم، غالب علم والے، یہ ہے غالب علم والے کا جو کہ اس نے جو ہے اس کو باندھا ہوا ہے، سورج کو، سورج بندھا ہوا اپنے نافرمانی کا عنصر تو اللہ کی باقی کائنات کی تمام مخلوقات میں ہے ہی نہیں۔ سورج کو کام پہ لگا دیا، وہ چلتا جائے گا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آج میں ذرا ٹھہر سے نکلوں، وہ یہ نہیں کر سکتا آج میں مشرق کی بجائے شمال سے نکل آؤں، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آج میں اپنے مقررہ ٹائم کی بجائے دن کے 12 بجے نکل آؤں، نہیں، جو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ڈٹرمینیشن کر دی، وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جگہ۔ والقمر، اب آگی بات پھر چاند کے اوپر۔ قدرناہ، قدرہ تقدیروں سے مقرر کر دی ہم نے اس کی منازلہ، منزلیں۔ کبھی ہم نے غور کیا مشرق سے سورج نکلتا ہے، چاند کی کتنی منزلیں ہیں، اور چاند مقرر کر دی منزلیں اس کی، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ ہو جاتا ہے کل ارجون، ارجون عین رے جین نون، ارجین ہے جس کا معنی ہوتا ہے سوکھی ٹہنی، خشک کھجور کی ٹہنی، القدیم، قدیم پرانی سوکھی ہوئی، حتیٰ کہ ہو جاتا ہے کھجور کی خشک شاخ کی طرح، خشک ٹہنی کی طرح۔ اب اگر ہم اس چاند کا تھوڑا سا دیکھیں، ہم روز کہتے ہیں چاند نکلتا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ چاند کہاں سے نکلتا ہے؟ چاند تو نکلتا ہے مغرب سے۔ پہلے دن وہ ایک پھانگ کی طرح، ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے جس دن پہلی کا چاند ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن تھوڑا سا وہ موٹا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ہٹ کے نکلتا ہے۔ اگر پہلے دن مغرب سے اینڈ بالکل ہمیں آسمان کے کنارے پہ نظر آیا، اگلے دن تھوڑا سا اوپر نظر آئے گا، تھوڑا سا موٹا ہوگا، یہ اس کے طلوع ہونے کا وقت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ طلوع وہ نیچے سے ہی نکلتا ہے کہیں سے، پہلے دن یہاں سے نکلا، دوسرے دن موٹا تھا، پھر یہاں سے نکلا، پھر یہاں سے نکلا، اس طرح اس کی جسامت کا سائز بڑھتا چلا گیا۔ 7 دن میں وہ سر پہ پہنچ گیا۔ 7 دن میں طلوع ہی کہاں سے ہوا؟ بالکل سینٹر اوپر سے، اور وہ آدھا چاند جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح اگلے 7 دن میں وہ اپنی موٹائی، اپنی جسامت پکڑتے پکڑتے جو ہے وہ اس کی نکلنے کی، پھر وہ نکلنا 14 دن بعد وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ مشرق سے نکلتا ہے۔ یہ ہیں اس کی منزلیں۔ اور پھر اسی طرح جس طرح وہ ترقی کرتا 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 اپنے پیک پہ پہنچتا ہے، 14ویں رات پہ پہنچتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے، اس عروج کے بعد پھر اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور گھٹتے 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 جو ہے وہ ایسے آ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی منزلیں۔ اگر ہم اس چاند کو دیکھیں تو یہ اس کی شیپ بنتی ہے کہ مغرب سے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، مغرب سے نکلتا، پہلے یہاں سے نکلا، پھر یہاں سے نکلے گا، پھر یہاں سے 7ویں دن اوپر سے نکلے گا، 8ویں دن دیکھیں گے تھوڑا سا اور ادھر، پھر اسی طرح 14ویں دن جو مشرق سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپسی جو ہے اس کی سفر شروع۔ یہ ہے اس کی منزلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کر دی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں کچھ سب چل رہا، 28 منزلیں ہیں اس کی، ایک دن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، 28 منزلیں ہیں اس کی۔
یہ ہیں منزلیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ چڑھتا ہے پورے جوبن پہ پہنچتا ہے، پورا مون جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیا تم اس کے اوپر ہی غور نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کی پیدائش شروع ہوتی ہے، وہ بننا شروع ہوتا ہے، آہستہ 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 پیک پہ پہنچتا ہے، پھر گزرتا ہے۔ تو یہی بات یہ ہے کہ ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی ایک جوانی کو پہنچتے ہیں، ہم بھی نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ ہمارا بھی اینڈ ہونا ہے، ہمارا بھی اختتام ہونا ہے؟ یہ نشانیاں۔ اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور اللہ مقرر کر دی چاند کی منزلیں ہم نے، یہاں تک کہ کھجور کی خشک شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ کاف جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، واو نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے، رفعت وہی اے عین رے جیم نون۔ لَشَّمْسُ، اب کبھی یہ آپس میں ٹکرائے نہیں، کبھی ایک دوسرے کے راستے پہ آ کے راستہ نہیں کاٹا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج میرا دن ہے، میں نے صبح دن کے وقت نکلنا ہے، کبھی سورج نے نہیں کہا رات کو 12 بجے میں نے طلوع ہونا ہے۔ لَشَّمْسُ، نہیں ہے سورج کے، یمبگی بے غین یہ بغین لائق، نہیں ہے سورج کے لائق، لہا لیے اس کے، ان یہ کہ تدرے کا لفظ درکن سے پکڑ لینا کسی چیز کو، کہ وہ پکڑ لے القمرہ، یہ نہیں ہے کہ سورج کے لائق ہی نہیں ہے، کہ سورج سزاوار ہی نہیں ہے اس بات کا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ چاند کو پیچھے سے پکڑ لے۔ وَلَا اللیل، اور نہ رات، سابقو سبقت لے جانے والی ہے، النہار دن سے، یہ نہیں ہوتا رات کا کہ اچھا آج میں ہی رہنا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، اگر آپ چلے جائیں نا ادھر قطب شمالی کی طرف، وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر سے نکل بھی رہا ہے، ادھر سے شفق ڈھل رہی ہے، ادھر سے شفق جو ہے وہ پھیل رہی ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ ہیں، لیکن وہ مقرر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ کسی وقت پکڑ لے۔ وَكُلًّا، اور سب، اب یہاں پہ جو کلن کہا گیا نا، بتایا تو ہمیں صرف چاند اور سورج کا گیا ہے، لیکن جب ہم گلیکسیز کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سیارے جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آربٹ میں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سیارے ہیں جو چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ، ہم تو کہتے ہیں نا مدار میں جو ہے وہ چلتی جا رہی ہیں چیزیں۔ وَكُلٌّ، اور سارے کے سارے، فی فلکن، فلک کہتے ہیں مدار کو، اس آربٹ کو، یسبحون سبحا ہوتا ہے پانی میں تیرنا، یا پانی کو چیرتے ہوئے جانا، یا جو ہے وہ ہوا میں تیرنا، فضا میں تیرنا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ سائنس تو آج ہمیں بتاتی ہے نا کہ جناب سارے کے سارے جو ہے اپنے مدار پہ، اور پھر اب یہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گریوٹیز ہیں ان کی، اس دن گریوٹیز کہاں جائیں گی جس دن جو ہے وہ روزے محشر آئے گا، اس دن وہ گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ کہتے ہیں قانون فطرت ہے کہ یہ اپنی سپیڈ سے چلے آ رہے ہیں سارے، یہ سپیڈ کس نے دی ہے ان کو؟ آپ کبھی اس آربٹ کا جو ہے وہ جائزہ لیجئے، آپ دیکھیں گے کس سپیڈ کے ساتھ یہ سیارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن نے 1450 سال پہلے کہا تھا۔ سائنس تو آج جو ہے ان کی چیزوں کی طرف پہنچ رہی ہے۔ آج ابھی کتنا سال ہوئے ہیں، یہ 60s میں جو ہے وہ چاند پہ پہنچا گیا ہے، مریخ پہ بھی جو ہے وہ چیزیں گئی ہیں، بندہ نہیں گیا ابھی تک۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی سپیڈ سے، یا اتنے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ 7 ملین آفتاب ہیں جو اس میں آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتا دیا کلن، اور سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، وہ تیرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب کون اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے اوپر غور کیا کبھی ہم نے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہمارے پاس۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا دن چڑھا اور پھر رات آ گئی، ہم نے کبھی اسے پہچانا ہی نہیں کہ دن کون چڑھاتا ہے، سورج کو کون جو ہے وہ کس نے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ چاند کے اوپر جو ہے وہ جا پہنچے، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹائم سے آگے یا پیچھے جو ہے وہ نکل سکے۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1500 سال بعد سورج کتنے بجے نکلے گا، ایگزیکٹ ٹائمنگ آپ دے بتاتے ہیں، کس نے یہ ٹائمنگ اس کی مقرر کی ہوئی ہے؟ کیا کہا گیا؟ وہ آیاتن، اور نشانی ہے لیے ان کے، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اب ان نشانیوں کو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو پھر آنکھیں رکھتے ہوئے بھی ہم اندھے ہیں، ہم دل کے اندھے ہیں، ہم بصیرت کے اندھے ہیں۔ آج چاہے جتنا مرضی آپ پی ایچ ڈی کر لیں، جتنی مرضی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سائنس میں ترقی کر لیں، اگر آپ نے ان سائنس میں ترقی کر کے آپ نے سب کچھ دیکھ کے اس کائنات کے مالک کو نہیں پہچانا تو پھر یہ جہالت ہے۔ یہ تو کہتے ہیں مریخ ہے، یہ آربٹ ہے، یہ گلیکسیز ہیں، یہ چل رہی ہیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ نہیں پہچانا تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو، دنیا میں تمہارا نام ہو جائے گا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور نشانی ہے ان کے لیے رات،
کس طرح نسلخ منہ النہار، ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ سورج دن کو. اگر یہ رات ہی رہتی تو پھر کیا کر لیتے تم؟ پہلے رات ہی تھی جہاں پہ جو ہے وہ کسی نفس کا کسی روح کا وجود تک نہیں تھا. اللہ نے پھر اس میں سے دن کو جو ہے وہ پیدا کیا. فیضا ہم جب ہم کھینچ لیتے ہیں فیضا ہم مسلمون، پس تب وہ اندھیروں میں جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. شمس اور سورج تجری لمستقر لہا، اپنے مقررہ ٹھکانے پہ اوپر چلتا رہتا ہے، مقررہ مدار پہ چلتا رہتا ہے. وہ جو اس کا راستہ ہے، جو اس کو ملا ہوا ہے، اس راہ پہ چلتا جا رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ قدرت ہے، یہ ہے غالب علم والے کی. کس کی؟ وہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. ہمیں کس نے تخلیق کیا؟ ان میں کوئی نافرمانی کا عنصر دیکھا ہم نے؟ کوئی ملی سیکنڈ کا بھی ویریشن اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی تو اسی کی مخلوق ہیں. پیدا ہمیں کر کے بھی کہا گیا کہ یہ میری وہ پیاری مخلوق ہے کہ اس مخلوق کو میں نفس دوں گا، میں شعور بھی دوں گا اس کو، لیکن کرے گی وہ جو دوسری مخلوقات کر رہی ہیں جن میں نافرمانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن ہم سب سے بڑے نافرمان جو ہے وہ ثابت ہو. تو اب جو فرما برداری کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑے اجر کر رکھے ہیں تیار. اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں ہوتا. اور جو اجر ہیں وہ اجر دیکھیں ہمیشہ تھوڑی چیز کی تھوڑے کی قدر ہوتی ہے. 1,00,000 کے مجمع میں سے پیارا ایک ہی ہوتا ہے. تو جب ہمیں بتا بھی دیا جائے گا جب بات ہوگی جہنم کو بھرنے کی، جہنم کہے گی میرا حصہ نکال، تو کتنے مانگے گی وہ؟ 1000 میں سے 999. تو پھر جو ایک بچے گا وہ ایک کیا قدر ہوگی اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں. تو لوگ ڈر گئے، صحابہ کرام ڈر گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی. کوئی نہیں، اتنے تو یوز موجود ہی ہو جانے ہیں، تسلی رکھو. کہ پھر بھی جو ہے وہ بچت ہو جانی. جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جو بے حساب جنت میں جانی ہے. دوسری یہ ہے کہ آسان حساب کے ساتھ کسی کو کہہ دیا اچھا اس کی سفارش کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کے کر دیں گے. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو گناہ کبیرہ میں ہے. وہ بھی پورے دن کی سختیاں جھی لیں گے اور 50,000 کا دن ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی جنت میں جائے گا. تو اللہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ اس کائنات سے پہچاننا ہے. اگر ہم اس کائنات کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے تو ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے بھی ہیں، ہم حق بات کر نہیں سکتے. جب اللہ اتنی نشانیاں اپنی خود جو ہے اپنی قدرت کی بتا رہا ہے تو پھر ہم کیوں اس نشانیوں کو، ہم نے ایک روٹین کا میٹر بنا لیا ہوا ہے. زمین ہے، اس نے پھل دینا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے بھی بیج لو، اپنی مرضی سے بیج کے اس میں سے نکال کے دکھاؤ. جب تک اللہ کی رحمت اس میں شامل نہیں ہو جاتی ممکن ہی نہیں ہے. اللہ اپنی مرضی سے یہی کہا تھا نا کہ اچھا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. نکال سکا تھا وہ؟ اپنے وقت کا کیا تھا؟ وہ رب کہلواتا تھا اپنے آپ کو؟ اتنا کچھ تو کر نہیں سکتے. دعوے ہم کرتے ہیں رب کی برابری کے، دعوے کرتے ہیں اس کی ہمسری کے. 4 پیسے آ جائیں ہماری گردن سے سریا نہیں نکلتا. اللہ کی نشانیاں دیکھیں، ہم تو اپنی مرضی سے سانس لینے تک بھی جو ہے وہ سانس لینے کے بھی محتاج ہیں. اپنی بقا کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو جو بھی چیز اپنی بقا کے لیے کسی دوسرے کی محتاج ہوتی ہے ہمیشہ وہ اس کی محکوم ہوتی ہے، اس کے آگے مجبور ہوتی ہے. تو جب ہم مجبور ہیں، ہم محکوم ہیں، تو پھر اپنے حاکم کی بات ہم کیوں نہیں مانتے؟ یہ نشانیاں ہیں، اس نشانیوں سے رب کو پہچان لو. اس لیے کہا جاتا ہے 1 word introduction for Almighty Allah is universe. اس کائنات کو دیکھو اور کائنات کو دیکھو، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو. یہ کائنات تمہیں بتا دے گی کہ کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی فورس ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، اتنے بڑے سمندر میں اتنی سی کشتی کیوں چلتی چلی جا رہی ہے؟ کس نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کو نہیں جو ہے تم نے اپنے اندر ابزارب کرنا، ڈبونا نہیں ہے؟ کس نے اس کشتی میں خاصیت رکھ دی اس لکڑی میں کہ وہ اس کے اوپر جو اس کا سینہ چیرتی چلی جائے گی؟ کوئی تو ہے نا اس کے پیچھے. جو ہے وہی رب ہے. اسی ایک رب نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے پالا، اسی نے پھر ہماری بہتری کے لیے ہم سے زیادہ پیار ہم سے کیا. ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہمارا رب ہے. اس نے ہمیں بتایا قرآن میں کہ بھائی تم نے یہ کتاب لے لو، یہ تمہاری تخلیق کا مقصد اس میں لکھا ہوا ہے. اس مقصد کو پا کے اس مقصد کی جو ہے وہ پیچھے چل پڑو. اور یہ ایک ٹرینر بھیج رہا ہوں، یہ جو قرآن میں لکھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ تمہیں کر کے بھی دکھائے گا جو میں نے لکھا ہے. اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اس سیرت طیبہ کو پڑھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیسے کی. نماز کہیں لکھا ہے قرآن میں نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے،
کس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا؟ اس ٹرینر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس کو پکڑ لو، دو ہی چیزیں ہیں، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی رسی اور اس کے رسول کی رسی، تیسری کوئی رسی نہیں۔ باقی جتنے راستے ہیں وہ شرک کے راستے ہیں، باطنی جتنے راستے ہیں وہ طاغوت کے راستے ہیں۔ کبھی غور کیجئے اپنی اس اللہ کی نشانیوں کے اوپر، کائنات کو چھوڑ دیجئے، اپنی باڈی پہ غور کر لیجئے، سمجھ آ جائے گی، لگ پتہ جائے گا کہ ہاں اللہ کیا چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکیں، اس کی راہ پہ ہم چل سکیں اور وہ زیادہ راہ تیار کر سکیں جس کے لیے جو اس نے ہمیں بھیجا ہوا ہے۔ دیکھیے جوڑا ہے تو دارالعمل دنیا ہے، جب دارالعمل ہے تو پھر جان رکھیے کہ اس کی دارالجزا بھی ہے۔ جو ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ پائیں گے۔ اگر ہم عمل کریں اور کہیں گے اس کا کوئی نہیں ہونا، تو ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی نہ کسی صلے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے کوئی ایسے کام کیا کہ جی ایسے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس حکمت کو پالیں کہ جو بھی ہم نے کرنا ہے، جب اس کا صلہ ملنا ہے تو پھر ہم وہ کیوں نہ کریں جو ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین۔